میرے اور آپ سب کے نام امام کے پاس موجود ہیں، پورے خاندان کے نام موجود ہیں، آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو پہچانتے بھی ہیں، آپ کے باپ کے نام سے پہچانتے، مجھے پہچانتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، نیشا پور سے گزر ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ایسے میں ایک جنازے میں امام کی شرکت، پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا، واقعہ سنانا مراد نہیں ہے، امام سے قریب کرنا مراد ہے، جس کے نام سے اٹھائے جائیں گے اس سے دور ہیں۔ گزر رہا تھا جنازہ، امام جنازے میں شریک ہوئے، اپنا سفر روک کر جنازے میں شریک ہوئے اور قبرستان تک پہنچے اور میت کے تدفین کے عمل میں شریک ہوئے۔ میت کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے فلان ابن فلان، چونکہ راوی نے نام بیان نہیں کیا تو ہم نام نہیں لے سکتے کہ اس مرنے والے کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، لیکن اتنا بیان کیا کہ امام نے اس کا نام بھی لیا، اس کے باپ کا نام بھی لیا، اب جو بھی نام ہو امام کو یاد تھا۔ فرمایا، اے فلان ابن فلان، گھبرانا مت، ہم نے تمہاری سفارش کر دی ہے۔ میت دفن ہو گئی تو امام کے ساتھ مدینے سے یہاں تک آئے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے پوچھ لیا مولا سے کہ مولا، آپ تو اس سے پہلے کبھی نیشا پور نہیں آئے، آپ تو پہلی مرتبہ آئے۔ اب اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھے کہ حیدرآباد کا کوئی عالم کراچی آئے پہلی مرتبہ، تو اسے کراچی میں سادات کالونی کے مومنین کے نام یاد ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں۔ جب پہلی مرتبہ آئے کس کا نام یاد ہوگا؟ جب پوچھا گیا مولا سے، مولا آپ تو پہلی مرتبہ آئے، آپ کو نام کیسے یاد؟ ارشاد فرمایا، نام کیسے یاد نہ ہو جبکہ ہم ان کے زمانے کے امام ہیں، ان سب کے اعمال ان کے ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہم ان سب کو ان کے ناموں کے ساتھ بھی پہچانتے ہیں، ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی پہچانتے ہیں۔